غلام رسول اللہ دے اسی غلام بنا دے۔ جو رسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں ہم ان کے غلام ہوتے ہیں۔ صحابہ اتنے بہادر ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بھی موت ہو تو وہ پھر بھی سینہ تان کے کہتے ہیں ہم کل بھی رسول اللہ کے غلام تھے، ہم آج بھی رسول اللہ کے غلام ہیں، اور جب تک جسم میں جان ہے ہم رسول اللہ کے غلام ہی بن کے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ آپ صحابہ کے حالات پڑھ کر دیکھیں تو وہاں حضرت عبداللہ بن حذافہ کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے جنگجو اور بڑے حسین و معجوبین اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے۔ جب ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئے، عیسائیوں نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت، بہادر، نڈر اور کمال کا جنگجو انسان ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دعوت دی کہ تم عیسائیوں کی طرف آ جا، مسلمانوں کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے اور ہماری طرف آ جا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے انکار کیا تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو انہوں نے مال و دولت کی لالچ دی۔ جو اس وقت کا عیسائیوں کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اگر تو اسلام کو چھوڑے گا، رسول اللہ کو چھوڑے گا تو میں آدھے ملک کی حکومت تجھے دے دوں گا، آدھی میری فوج تیرے انڈر آ جائے گی، تو آ جا، ہماری طرف آ جا، چھوڑ دے مسلمانوں کو، تو نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ لشکر ہی کتنا ہے، ان کے ساتھ فوج ہی کتنی ہے، ان کے پاس علاقہ ہی کتنا ہے، چھوڑ دے، ہماری طرف آ جا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں ارے بادشاہ یہ تیری بھول ہے کہ تو موت کی دھمکی دے کے یا دولت کی لالچ دے کے مجھے رسول اللہ کے دین سے دور کر دے گا۔ ارے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، محمد کے غلام، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک بڑا سا کڑا منگوایا اور اس کڑا کے اندر اس نے تیل گرم کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے ایک ایک ساتھی کو آپ کے سامنے اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ایک بندے کو آنکھوں کے سامنے ابلتے ہوئے بڑے کڑا کے اندر تیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، بندہ تڑپتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، مر جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، دل کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں آپ کے ساتھیوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کی باری آئی تو بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر مہلت دی، کیونکہ آپ جنگجو بہت عظیم تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے، تو اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ ہماری طرف آ جائیں۔ اس نے کہا عبداللہ ایک بار پھر سوچ لے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیسیوں ساتھیوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو تیرا بھی یہی حشر ہوگا جو تیرے باقی دوستوں کا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نہ مانے تو بادشاہ نے آرڈر کیا کہ چلو ان کو بھی اٹھا کر کڑا کے اندر پھینک دو۔ اسی بادشاہ کا ایک وزیر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ 1-2 دن کی مہلت مجھے دے دے، میں اس کا مذہب تبدیل کر کے لے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو قسمت آزما کے دیکھ لے۔ اب وہ وزیر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو گھر لے گیا اور گھر جا کے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور اپنی نوجوان بیٹی کو کہنے لگا کہ عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، تو نے تیار ہو کے رات کے وقت اس کے پاس جانا ہے اور اس کا ایمان لوٹ لینا ہے۔ آج بھی کفار عورتوں کے ذریعے، فحاشی اور عریانی کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ تو نے رات کے وقت جانا ہے اور اس صحابی رسول کا ایمان تو نے لوٹ لینا ہے، یہی میرے پاس آخری عربہ ہے۔ 3 راتیں وہ بادشاہ کی بیٹی تیار ہو کے، جس کے حسن کے چرچے تھے، بڑی حسین و معجوبین تھی، 3 راتیں تیار ہو کے وہ رسول اللہ کے صحابی کے کمرے کے اندر جاتی رہی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتابیں گواہ ہیں، رسول اللہ کے صحابی نے ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
3 راتیں، ایک رات گئی تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ شاید ان کی کوئی خاص رات ہوگی اس لیے نماز پڑھ رہی ہے، واپس آ گئے۔ دوسری رات گئی تو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، پوری رات قرآن ہی پڑھتا رہا ہے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ تیسری رات گئی تو دیکھا آج مدینے کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، پوری رات صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے گزار دی، ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ جب تیسری رات کے بعد صبح آئی تو اس عورت نے، اس لڑکی نے ہاتھ باندھ لیے، اس نے کہا او رسول اللہ کے صحابی، تو میری بات مان یا نہ مان، میری طرف مائل ہو یا نہ ہو، او اللہ کے بندے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھ تو لے، ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھ تو لے، پھر بے شک میری بات نہ ماننا۔ رسول اللہ کے صحابی مسکرائے، آپ نے فرمایا میں دیکھ تو اس لیے نہیں رہا کہ میری شریعت، میرے رسول کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی غیر محرم کی طرف دیکھوں، دیکھ تو میں صرف اس لیے نہیں رہا کہ میرے رسول کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی غیر محرم کی طرف دیکھوں، لیکن یاد رکھ اگر میں تجھے دیکھ بھی لوں، اگر میں تیرے حسن کے جلوے دیکھ بھی لوں تو سن لے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تیرے حسن پہ مرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے حسن و جمال پہ مرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میری آنکھوں کے اندر رسول اللہ کا حسن و جمال بسا ہوا ہے، اور جو آنکھ ایک مرتبہ میرے رسول کے حسن کو دیکھ لے پھر دنیا کا کوئی حسن اس آنکھ کے اندر جچتا ہی نہیں ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سارے کہہ دیجئے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ غوث پاک کی تعلیمات کے اندر پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر کائنات کی کوئی چیز تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر ہر کسی سے ڈرتے رہو گے، ہر بندے سے تمہیں ڈر ہی لگے گا، کبھی تمہیں یہ ٹینشن ہوگی کہ کہیں اس بندے کی وجہ سے میرا رزق نہ ختم ہو جائے، اس بندے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزار دو گے اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، سارے ڈر تمہارے دل سے ختم ہو جائیں۔ دوسری چیز حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، در در پہ جھولیاں پھیلانے کے بجائے ایک در پہ آ جاؤ، در در پہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے ایک در پہ آ جاؤ، رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اللہ کی رحمت ہر گھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا دار سے مانگو گے صبح دے گا، رات کے وقت اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، رات کے وقت اگر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، بھائی میں آرام کر رہا تھا، میں سو رہا تھا، آ کے میرا آرام خراب کر دیا، کل بھی تجھے پیسے دیے تھے آج پھر مانگنے کے لیے آ گیا ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے تیرے خرچوں کا۔ یہ دنیا دار کا معمول ہے، مزاج ہے۔ فرمایا دنیا داروں کے دروازے پر نہ جاؤ، پروردگار کے دروازے پہ آ جاؤ، اس کی رحمت صبح بھی تیرا انتظار کرتی ہے، شام بھی انتظار کرتی ہے، رات بھی انتظار کرتی ہے۔ دنیا دار سے مانگو تو رات کے وقت جاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، پروردگار کا یہ اعلان ہے ہر رات، یہ کسی مخصوص رات کی بات نہیں ہو رہی، ہر رات سرکار فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا جسے عزت دے دی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی اٹھ کر مانگے تو صحیح، کوئی سر کو جھکائے تو صحیح، کوئی مصلہ بچھائے تو صحیح، بندہ مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا۔ پچھلی راتی اوئے رحمت رب دی
تے کرے بلند آوازاں اوے بخشش منگنے والیاں تائیں اے کھلا اے دروازہ اوے عدل کریں تا تھر تھر کمبن مولا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اوے اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاونے میں ورگے منہ کالے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اللہ ہر وقت اللہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ دنیا دار سے بار بار مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے بار بار مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مشرکوں سے اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ مسلمانوں سے اللہ کیوں راضی ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ جنت کیوں دے گا؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا لیتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں تمہارا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ صرف سلام دعا ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ بندہ ہر بات کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ سلام دعا والا تعلق نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ جب مصیبت پریشانی دنیا کا کوئی غم آئے تو بندہ رب کے سامنے بے تکلف ہو کر اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کر سکے۔ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور عربی کے اندر پہلے دعائیں مانگیں اور پھر اشعار دعائیہ اشعار پڑھیں اور پھر اونچی آواز سے دعا مانگیں تو یہی دعا ہے۔ دعا اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک رسمی دعا ہے جو ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے مانگی جاتی ہے، اجتماعی دعا ہے۔ حقیقت میں دعا کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ دنیا کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی ہجوم کے اندر کام کر رہا ہے، اور کام کرتے کرتے دوران کام اسے کوئی مشکل پیش آ گئی۔ اب سوچ رہا ہے دل کے اندر کہ بھائی اگر یہ کام مجھ سے صحیح نہ ہوا تو لوگوں کے اندر رسوائی ہو جائے گی، لوگوں کے اندر بے عزتی ہو جائے گی۔ اب یہ دل کے اندر سوچ رہا ہے اور دل ہی دل کے اندر اللہ سے بات کرتا ہے، مولا آج اگر مہربانی ہو جائے، آج اگر کرم نوازی ہو جائے تو مولا عزت رہ جائے گی۔ نہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، نہ اس نے عربی کے اندر کوئی دعا پڑھی ہے، نہ اس کے لب ہلے ہیں، نہ زبان کھلی ہے، جو دل ہی دل کے اندر اس نے گفتگو کی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئی ہے، وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئی ہے، اور اللہ نے اس کی دعا سن کے اس کی مشکل کو بھی آسان فرما دیا ہے۔ پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور آئے، سر کو جھکائے اور عرض کرے، مولا کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ مولا تیرے در پر نہ آؤں تو کہاں جاؤں؟ مولا تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اگر تو میرا مشکل کشا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، آپ ہی کہیے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے
تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی۔ پیر نصیر الدین نصیر کمال اشعار ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں شاہ و گدا۔ مسند آرائے بزم عطا کون ہے، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی۔ مسند آرائے بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ بڑی 11ویں شریف ہے اس مہینے کے اندر، بڑی 11ویں شریف کا درس بھی یہی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا درس بھی یہ ہے کہ اگر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، نہ دنیا کے اندر کوئی غم رہے گا، نہ آخرت کے اندر کوئی غم رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتیں ادا۔